شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین۔ ویلکم ٹو مائی چینل خوفناک کہانیاں آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میری طرف سے میرے تمام سننے والے پاکستانیوں کو جشن آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے ٹو آل آف یو۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ آج کی جو پہلی خوفناک کہانی ہے، یہ خوفناک کہانی رقیہ شیئر کر رہی ہیں۔ رقیہ کہتی ہیں، آج آپ کے ساتھ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آنے والی ایک بہت ہی زیادہ ڈراؤنی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ رقیہ کہتی ہیں، بیسیکلی ہم لوگ دادو سے ہیں۔ جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں یہ آج سے 19 سال پہلے کی بات ہے۔ میرے بڑے بھائی کی شادی ہوئی تو ہم لوگ گھر میں فیملی ممبر تھے، ہم لوگ 2 بہنیں تھیں، 3 بھائی تھے۔ تو بڑے بھائی کی ابھی شادی ہوئی، اللہ نے انہیں ایک بہت پیاری بیٹی سے جب نوازا تو ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ کافی عرصے کے بعد ہم لوگوں کے گھر میں اس طرح سے چھوٹے بچے کی پیدائش تھی، تو ہم لوگوں کی آنکھوں کا تارا تھی وہ بچی۔ اس کا نام ہم لوگوں نے سدرا رکھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ خوش تھے، اس سے سب بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بڑی شدید سردی کا موسم تھا، ابھی جو فرسٹ 41 ڈیز ہوتے ہیں وہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے۔ تو وہ بچی جو تھی اس کو ٹھنڈ بہت زیادہ لگ رہی تھی، ہیٹر بھی لگایا تھا، اس کے باوجود وہ کانپ رہی تھی۔ تو امی نے یہ کہا کہ باہر دھوپ بہت اچھی نکلی ہے، اس کو لے کر ذرا صحن میں بیٹھ جاؤ، بھابھی سے یہ کہا۔ تو وہاں پر ہم لوگوں کے صحن میں بہت بڑا جامن کا ایک درخت لگا ہوا تھا، اس کے نیچے چارپائی بچھائی، بھابھی نے بچی کو ذرا دھوپ میں لٹایا تو وہ کچھ ٹھیک ہو گئی، دھوپ اس کے جسم کو لگی تو ابھی وہ اسے بھوک لگی تو اس نے رونا شروع کر دیا۔ بھابھی اپنے کمرے میں تھیں، وہ ذرا کمرہ وغیرہ ٹھیک کر رہی تھی اپنا، تو بچی رو رہی تھی۔ تو امی نے یہ کہا کہ جلدی سے اس کو نا دودھ پلاؤ، اسے بھوک لگی ہے۔ ہم لوگ پاس سے تھی، کام کر رہی تھی، ہم لوگوں نے بھی کوشش کی اس کو چپ کرانے کی، لیکن وہ چپ نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی بھابھی اپنے روم میں ہی تھی، میں بالکل اس کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، دوپہر کا ٹائم تھا۔ ایک دم سے میں نے اس کو لٹایا کہ میں جا کر سبزی اٹھا کر لاتی ہوں، اس کے پاس بیٹھ کر میں سبزی کاٹ لوں گی، اتنے میں بھابھی آ جائیں گے، ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑتے تھے۔ ابھی میں کچن میں ہی گئی ہوں تو اس نے رونا، وہ بالکل روتی روتی چپ ہو گئی، ایسے وہ کبھی چپ ہوئی نہیں تھی۔ امی فوراً سے گئی بھی، یہ چپ کیوں ہو گئی ہے؟ جا کر دیکھا تو امی کی ایک دم بہت اونچی چیخ نکلی۔ امی نے جو منظر دیکھا وہ ناقابل یقین تھا۔ وہ جو ہم لوگوں کی بچی تھی اس نے منہ میں ایک فنگر لی ہوئی تھی، کوئی کٹی ہوئی فنگر تھی، ایک جیسے کوئی انسانی انگلی ہوتی ہے، اس انگلی کے نیچے بالکل ہلکا ہلکا بلڈ لگا ہوا تھا، تازہ خون جیسے ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر سے بہہ نہیں رہا تھا۔ امی کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ منہ میں اس نے کیا لیا ہوا، اتنی چھوٹی سی بچی، اس کے بالکل ہونٹوں کے اوپر وہ فنگر لگی ہوئی تھی اور وہ چپ کر گئی۔ امی نے جیسے امی چیخی، امی نے اپنے ہاتھ سے وہ پکڑ کر دور پھینکی۔ امی نے نا بھابھی کو بلایا، ہم سب کو بلایا، ہم سب لوگوں نے وہ فنگر دیکھی، وہ ایک انسانی انگلی تھی، وہ کہاں سے آئی، وہ کس کی فنگر تھی؟ ہم لوگ تو اتنے خوفزدہ ہوئے کہ یہ ماجرا کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اب ڈر کے مارے اس کٹی ہوئی انگلی کو کوئی اٹھا بھی نہیں تھا رہا۔ بھابھی فوراً سے امی نے کہا کہ اس کو اندر لے جاؤ، امی اس کو اٹھا کر اندر لے گئی، بھابھی اندر لے گئی، وہاں پر اس کے پاس قرآن پاک رکھا۔ اس کے بعد وہ کچھ ڈرنے لگ گئی، وہ ساری رات روتی تھی۔ وہ جو فنگر تھی وہ ہم لوگوں نے کسی اور چیز کے ساتھ ایک کاغذ میں لپیٹ کے ہم نے رکھی کہ ہم یہ کسی مولوی وغیرہ کو دکھائیں گے کہ یہ ماجرا کیا ہے۔ شام کو ابو آئے، ابو کو یہ بات بتائی، بھائی کو بتائی، وہ لوگ بھی بڑے پریشان۔ بھائی نے یہ کہا، ابو نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جیسے یہ پرندے وغیرہ ہوتے ہیں، پتہ نہیں کوئی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا، کوئی کسی کی کوئی فنگر کٹ گئی ہوگی تو یہ پرندے ایسی چیزیں اٹھا کے اڑ جاتے ہیں، کوے، تو یہ نہ ہو۔ لیکن ایسا کوئی واقعہ بھی نہیں سننے میں آیا تھا کہ نعوذ باللہ کوئی ایسا گاؤں میں واقعہ بھی ہوا ہو۔ اس فنگر کو لے کے ہمارے گھر تو ایک بہت بڑی ٹینشن بن گئی۔ وہ ہم لوگوں نے اپنے سٹور روم میں ایک سائڈ پر ہم لوگوں نے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ صبح ہوئی تو ابو نے یہ کہا کہ مجھے وہ دو، میں مولوی صاحب کو دکھا کر لاتا ہوں۔ مولوی صاحب کے پاس جب ابو وہ لے کر گئے، وہ فنگر جو تھی وہ بالکل بلیک ہو چکی تھی، ایسے ہو چکی تھی جیسے وہ گل سڑ گئی ہے ایک ہی رات میں۔
تو جیسے مولوی صاحب نے دیکھا، انہوں نے یہ کہا یہ انسانی انگلی نہیں ہے، یہ جنات کی کوئی چیز ہے، اس کو ایسا کریں جتنی جلدی ہوتا ہے آپ اس کو جا کر قبرستان کے کسی کونے میں اس کو دفن کر دیں۔ ابو اب ڈر گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا ماجرا ہے کیا نہیں۔ انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر کہا کہ آپ نے پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا، اس کو قبرستان میں جا کر کسی کونے میں دفنا دیں۔ ابو فوراً سے گئے وہاں پر، ہم لوگوں کے علاقے میں جو قبرستان تھا وہاں پر گئے، گاؤں کے قبرستان میں ایک کونے میں دفنا کر باہر نکل آئے، خود پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ ابو کہتے کہ میرا سر اور میرے قدم بہت بھاری ہو گئے تھے جب میں اس کو دفنا رہا تھا۔ وہ دن گزرا، اس کے بعد بچی بہت زیادہ بیمار رہنے لگ گئی، اس کے وہ فرسٹ 41 ڈیز بھی کمپلیٹ ہو گئے، یہاں تک کہ وہ 5-6 ماہ کی ہوگی، بہت کمزور ہوگی، رنگ بہت بلیک ہو گیا، بہت زیادہ ڈرتی تھی، روتی تھی۔ ایسے وقت گزرتا گیا، ہم لوگوں نے اس کو دم کروانے شروع کر دیے، کیونکہ ہمیں یہ تو پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ساتھ کچھ ایسا کام ہو گیا جنات والا۔ یہاں تک کہ وہ 2-3 سال کی ہوگی، اس کو دم کرواتے تھے، وہ کچھ ٹھیک رہتی تھی، ضدی بہت تھی، روتی بہت تھی، ڈرتی بہت تھی۔ جب وہ بولنے کے قابل ہوئی تو اس نے بتانا شروع کیا کہ مجھے کوئی ڈراتا ہے، مجھے ایک عورت نظر آتی ہے۔ پھر ہم لوگوں نے اس کو دم کروانا شروع کر دیا، اس کے گلے میں ایک پیر صاحب سے لے کر اس کے گلے میں تعویذ ڈال دیا۔ اسی طرح سے وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ وہ 12-13 سال کی ہوگی۔ جب وہ 12-13 سال کی ہوئی، اسی طرح سے کمزور تھی، پڑھ نہیں سکتی تھی، آئی سائٹ ویک تھی۔ پہلے ہم لوگوں کے وہ خاندان کی بچی تھی، اس کے بعد اللہ نے اور بھی اس کے بھائی بہن دیے، لیکن وہ سب کو بہت پیاری تھی، بیمار بھی بہت رہتی تھی۔ کچھ ایسا ہونے لگ گیا کہ اس کو مخصوص مہینے کی تاریخوں میں دورے پڑنے لگ گئے، باقاعدہ اس کے اوپر ایک مخلوق حاوی ہو جاتی تھی، اس کے ہاتھ پیر ٹیڑھے ہو جاتے تھے، توبہ استغفار، ایسے چہرے سے جھاگ نکلنے لگ جاتی تھی، منہ میں سے چہرہ ٹیڑھا ہو جاتا تھا، آنکھیں بالکل وائٹ ہو جاتی تھی، آئی بال اوپر چلا جاتا تھا۔ تقریباً آدھا پونا گھنٹہ اس کی یہ حالت رہتی تھی، تڑپنے لگ جاتی تھی، تعویذ گلے سے غائب ہو جاتے تھے۔ اب وہ جوان ہونے لگی، ہم لوگ پریشان ہو گئے کہ اس کو دورے پڑنے لگ گئے۔ بہت ہم لوگوں نے کوششیں کی کہ ہم اس کو پتہ نہیں کہاں کہاں لے کر بھاگے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ تعویذ ہوتے تھے، پلاتے تھے، کھلاتے تھے، گلے میں ڈالتے تھے تو کچھ ٹھیک ہو جاتی تھی، لیکن مکمل طور پر وہ جو مخلوق اس کے اوپر حاوی تھی وہ اس کی جان نہیں چھوڑتی تھی۔ کراچی میں ہمیں ایک بہت بڑے بزرگ کا پتہ چلا، ان کے پاس لے کر گئے، انہوں نے پڑھائی کی، اس کی ساری ہسٹری ہم نے بتائی، وہ انگلی والا واقعہ بتایا جب وہ اس کے ساتھ ہوا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اس کے اوپر ایک چڑیل ہے، جب سے یہ بچی چھلے میں تھی اس کے اوپر تب سے چڑیل ہے۔ آپ کے گھر کا وہ جو درخت ہے، آپ کے گھر کے درخت کے اوپر چڑیل کا بسیرا ہے، اور وہ آج کی نہیں، آپ لوگوں کا گھر بننے سے پہلے کی وہاں پر موجود ہے۔ آپ لوگوں کے گھر میں بچی پیدا ہوئی تو اس کے اوپر وہ اس نے اپنا اثر کر دیا، کیونکہ آپ اس کی جگہ پر اس کو لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اور تھے بھی ابھی فرسٹ 41 ڈیز۔ تو اس نے وہ جو کٹی ہوئی انگلی کے ذریعے وہ جو اس کے ہونٹوں کو لگائی ہے، اس کی زبان کو لگائی، اس کا اثر اس پر ہو چکا ہے، وہ اس کو ایسے نہیں چھوڑے گی۔ وقتی طور پر تعویذ لیتے تھے، وہ 6 ماہ کے لیے پیچھے مخلوق ہو جاتی تھی، پھر حاوی ہو جاتی تھی۔ پھر ہم نے انہیں یہ بتایا کہ اس کے گلے میں کوئی تعویذ نہیں رہتا، ہمیں نہیں پتہ چلتا تعویذ کیسے غائب ہو جاتا ہے، بڑی کوشش کرتے ہیں تعویذ سنبھالنے کی۔ انہوں نے ہمیں کچھ تعویذ دیے، یہ تعویذ آپ لے جائیں، یہ اس کو آپ لوگوں نے پلانے ہیں، ان تعویذوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر یہ گلے میں نہیں پہن سکتی، اس کے بستر میں تعویذ آپ لگا دیں، اس کے پلوں میں لگا دیں، اس کے جہاں پر یہ سوتی ہے اس کے چارپائی میں لگا دیں، یعنی جہاں پر یہ ہوتی ہے وہاں پر یہ تعویذ ہونا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا پہلے آپ یہ کریں، اس کے بعد میں خود وہاں پر آؤں گا اور پھر میں اس کا حصار بھی کر دوں گا۔ ہم لوگ اس کو لے دم کروایا، کچھ وہ بہتر ہوئی، اس کو ہر وقت اب نظر آنے لگ گئی تھی۔ اللہ کا یہ شکر ہوا کہ وہ جو دورے پڑتے تھے ہفتے میں، کبھی ہفتے میں 2 دفعہ پڑ جاتا تھا، کبھی 10 دن میں 2 دفعہ پڑ جاتا تھا، کافی دن گزر گئے تھے، کوئی دورہ نہیں پڑا تھا، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب مجھے وہ نظر بھی نہیں آتی۔ جو تعویذ ہم لوگ لے کر آئے تھے ابھی ان میں سے بامشکل ہم نے 2 سے 3 تعویذ پلائے تھے۔ ایک رات کی بات ہے، وہ ہم لوگوں کے پاس ہی سوتی تھی، ماشاءاللہ بڑی ہو گئی تھی، تو اس نے چیخنا شروع کر دیا، اتنا اونچا اونچا چیخ رہی تھی مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ جب ہم لوگوں نے اس کی آوازیں سنی تو ایک بہت بڑی کالے رنگ کی بلی تھی، وہ اس کے پیروں کو نوچ رہی تھی، اور اس بلی نے، ہم لوگوں نے الماری کے اوپر تعویذ ہم لوگوں نے رکھے ہوئے تھے کافی ہائٹ پر، وہاں پر کسی کا ہاتھ بھی نہیں جاتا تھا، ہمیں نہیں پتہ وہ بلی وہاں پر کیسے پہنچی۔
اس کالے رنگ کی بلی نے وہ سارے تعویذ اس کے پھاڑ دیے اور کھا لیے۔ ہم لوگ اس کو ڈنڈے مارتے رہ گئے، وہ وہاں سے نہیں بھاگی، اس نے اس کے پاؤں زخمی کر دیے۔ ہم لوگ اتنے پریشان، ہم لوگ بہت ڈر گئے۔ وہ بلی بھیانک آوازیں نکالتی رہی، ہم لوگوں کے گھر کے باہر شہر میں پھرتی رہی۔ پتہ نہیں وہ بلی تھی، وہ مخلوق تھی، وہ کہاں سے آئی۔ اس کے پاؤں پر ہم لوگوں نے وہ پٹیاں وغیرہ کی، کیونکہ پاؤں زخمی کر دیے تھے اس بلی نے پنجے مار مار کے۔ ہم لوگوں نے جیسے ہی صبح ہوئی، ہم لوگوں نے دوبارہ ان پیر صاحب سے رابطہ کیا، جیسے کیسے ہم لوگ کر سکے ہم لوگوں نے رابطہ کیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کو فوراً سے میرے پاس لے کر آئیں۔ پھر اس کو لے کر وہاں پر گئے، انہوں نے اس کے پاؤں دیکھے، سارا ماجرا بتایا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، اب اس کو اگر اس مخلوق کو اس کے اوپر سے ہٹایا نہ گیا تو یہ بچی کو مار دے گی۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ چلتا ہوں، تو وہاں پر جا کر میں دیکھتا ہوں کہ کیا معاملات ہیں۔ وہ جو بزرگ تھے، وہ پیر صاحب تھے، وہ ہمارے ساتھ ہم لوگوں کے گھر آئے۔ انہوں نے آ کر وہ جامن کا درخت بھی دیکھا، انہوں نے سارے گھر کا جائزہ لیا، وہ جامن کا درخت بھی دیکھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت وہ مخلوق اس گھر میں موجود ہے لیکن اس درخت پر نہیں ہے۔ اس کے کمرے میں گئے، اس کا کمرہ جا کر دیکھا تو ہم لوگوں نے اس چیز کو نوٹس ہی نہیں کیا تھا۔ اس کے کمرے میں بہت موٹی موٹی کالے رنگ کی چھپکلیاں تھیں، بہت زیادہ، اور بہت گندی اسمیل اس کمرے میں سے آتی تھی۔ ہم لوگوں کو دن کے ٹائم تو وہ چھپکلیاں کبھی نظر بھی نہیں آئی تھیں۔ جیسے وہ پیر صاحب وہاں پر گئے، پڑھائی کی انہوں نے، دیوار کے اوپر 7-8 چھپکلیاں، اتنی اتنی موٹی بڑی چھپکلیاں، دیکھ کر ہی خوف آ رہا تھا۔ بالکل اس کے بیڈ والی سائڈ پر وہ آ گئی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کمرے میں وہ مخلوق موجود ہے، یہ جو بدبو ہے، یہ جو گندی چھپکلیاں ہیں، یہ ساری یہ وہی سب کچھ ہے۔ اس کمرے میں وہ زیادہ تر رہتی تھی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس کا یہ سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ کمرہ بدلنا ہے، اس کمرے میں اس کو بالکل 1 منٹ کے لیے بھی نہیں آنے دینا۔ اس کمرے کے اوپر انہوں نے ایک پڑھائی کی اور تالا لگوا دیا اور اس کے اوپر ایک دھاگا باندھ دیا، اور یہ کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کمرے کا دروازہ نہیں کھولنا آپ نے، چاہے یہ روتی رہے، یہ بڑی کوشش کرے گی کہ میں نے اس کمرے میں جانا ہے، آپ لوگوں نے اس کو اس کمرے میں جانے نہیں دینا۔ پھر اس کے لیے تعویذ لکھے، تعویذ دیے، کچھ کیل اس کمرے کے دروازے کے اوپر لگائے، کچھ کیل انہوں نے اس درخت کے اوپر لگائے، نئے تعویذ لگائے۔ جس کمرے میں ہم نے اس کو سلانا شروع کیا ہوا تھا اس کمرے پر بھی کچھ تعویذ لگائے۔ جیسے ہی وہ وہاں سے گئے، رات ہو گئی، اس کمرے میں سے تو اتنی بھیانک آوازیں شروع ہو گئیں جیسے اس کمرے میں کوئی ہے، اور اس کی آوازیں نکال نکال کر جیسے کوئی رو رہا ہے، اس کی آوازیں نکال نکال کر جیسے ہمیں کوئی وہاں سے بلا رہا ہے۔ یہ ہم لوگوں کے کمرے میں سوئی بھی تھی اور اس بند کمرے میں سے اس کی آوازوں میں ہمیں کوئی پکار رہا تھا۔ ہم لوگوں نے تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو ایک دم سے امی کی آنکھ کھلی۔ اس کی میری جو بھابھی تھی وہ بھی ہر وقت اس کے پاس رہتی تھی، اس کے باقی بہن بھائی بھی اس کے پاس رہتے تھے، ہم لوگ بھی اس کے پاس ہی ہوتے تھے، دوسرے بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی، وہ بھی سب ساتھ ہی ہوتے تھے۔ جیسے ہی اس کے آنکھ کھلی ہم لوگوں کی، دیکھا تو وہ بیڈ پر نہیں تھی، اپنے بستر پر نہیں تھی۔ باہر جا کر دیکھا تو وہ اس کمرے کے دروازے کے آگے بیٹھی ہوئی تھی، اور ایسے لگ رہا تھا کہ وہ اندر کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ وہ پیٹ رہی تھی اس دروازے کو، کھولو میں نے اندر جانا ہے، وہ مجھے بلا رہی ہے، میں نے اندر جانا ہے۔ بڑی مشکل سے اس کو گھسیٹ کر لے کر آئے اندر، بار بار کہتی تھی میں نے اس کمرے میں جانا ہے۔ وہ مخلوق اس کو بلاتی تھی اپنی طرف، کیونکہ وہ تو ادھر قید ہو چکی تھی۔ بڑے ہم لوگ پریشان۔ پھر اس نے اتنا اس نے رونا شروع کر دیا، اپنے سر کے بال نوچنے شروع کر دیے، میں نے اس کمرے میں جانا ہے، ضد کرنے لگ گئی، میں اس کا تالا توڑ دوں گی، میں دروازہ توڑ دوں گی، میں نے اس کمرے کے اندر جانا۔ ہم لوگوں نے اس کو بہت سنبھالا، قرآن پاک پڑھتے تھے ہم اس کے پاس بیٹھ کے، اس کو تعویذات پلاتے تھے جو وہ دے کر گئے تھے، کچھ وہ پڑھائی بتا کر گئے تھے قرآن پاک کی، وہ اس کے پاس کرتے تھے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو جاتی تھی۔ اس کی ہم نے بہت حفاظت کی۔ وہ 1 ماہ کا کورس تھا جو تعویذ وہ دے کر گئے تھے، وہ ہم نے جیسے کیسے کر کے پورے کیے۔ اس 1 ماہ کے اندر اس کمرے سے ہر ہم لوگوں کے گھر کے بندے کی آواز میں وہ آوازیں دیتی تھی، وہ مخلوق دروازے کھٹکھٹاتی تھی، اور اتنی گندی اس کمرے میں سے اسمیل آتی تھی جس کا حساب ہی نہیں ہے۔ 1 ماہ گزرا، پھر ان پیر صاحب کے پاس واپس گئے، انہوں نے پھر پڑھائی کی۔ اب اس 1 ماہ میں یہ فرق ہوا کہ اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، اس کی کچھ صحت نارمل ہونے لگ گئی، ضد تھوڑی سی کم ہو گئی، کلر بہت بلیک ہو گیا تھا، وہ کچھ ٹھیک ہونے لگا کیونکہ اس کے اوپر اس چیز کا بسیرا تھا۔ وہ جو عامل صاحب تھے انہوں نے 6-7 ماہ اس کا علاج کیا،
وہ ہر مہینے ہم لوگوں کے گھر آتے تھے، باقاعدہ آ کر وہاں پر پڑھائی کرتے تھے دوبارہ سے۔ اللہ اللہ کر کے 6 ماہ میں وہ بہت بہتر ہو گئی، نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اسکول تو وہ جا ہی نہیں سکتی تھی، اسکول بھیجتے تھے تو وہاں سے بے ہوش اٹھا کر لاتے تھے، اسے دورے پڑ جاتے تھے۔ جب اس کی عمر ہوئی 16 سال تو وہ کچھ نارمل ہوئی اپنی زندگی میں، اس چڑیل کا، اس مخلوق کا اس کے اوپر سے کچھ اثر ہٹتا گیا۔ پھر پیر صاحب کے پاس اس کو لے کر گئے، انہوں نے ایک تعویذ دیا، اس کے گلے میں ڈالا۔ وہ 6 ماہ کے کورس کے بعد کمرہ ویسے اسٹل بند تھا۔ اس کے بعد کبھی کبھی جامن کے درخت کے پاس ہمیں وہ کالے رنگ کی بلی نظر آتی تھی، پتہ نہیں وہ بلی کہاں سے آتی تھی، کہاں چلی جاتی تھی، نہ ہم اس کو آتا دیکھتے تھے نہ اس کو جاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ اتنا وہ اس کمرے سے ہم لوگوں کو وحشت اور خوف آتا تھا کہ ہم لوگ اس دروازے کی طرف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اس کے دروازے کا کلر اتنا خراب ہو چکا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے عجیب و غریب اس کی حالت ہوگی۔ اسی کمرے میں اس کا بیڈ تھا، اسی کمرے سے آوازیں آتی تھیں۔ پھر جب اب ہم لوگوں کی میری بھی میرے گھر والوں نے شادی کر دی، میری دوسری بہن کی بھی کر دی، گھر میں صرف بھابیاں تھیں۔ اس کی امی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ جب اس کی ایج 17 ایئرز ہوئی، پھر ہم لوگ اس کو لے کر گئے انہیں پیر صاحب کے پاس، انہوں نے پھر پڑھائی کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ وہ مخلوق اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے، لیکن مکمل طور پر اس نے اس کی جان نہیں چھوڑی، نہ ہی وہ کبھی ساری زندگی چھوڑے گی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اس بچی کی شادی کر دیں، یہ اس گھر سے چلی جائے، کیونکہ یہ جب تک اس گھر میں رہے گی کسی نہ کسی طرح سے وہ اس پر افیکٹ کرتی رہے گی۔ پھر ہم لوگوں نے اس کی ہم لوگوں کے ریلیٹیوز ہی تھے، ان میں اس کی ہم لوگوں نے شادی کر دی۔ شادی کے بعد وہ کچھ اور بہتر ہو گئی اپنی زندگی میں، وہ جو کچھ تھوڑے بہت اس پر اثرات تھے وہ بھی کم ہونے لگے، لیکن اس مخلوق کا یہ اثر ہوا کہ اس کو اولاد کی کمی دے دی اس چیز نے، کیونکہ بہت علاج کروائے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ جتنے مرضی ہم لوگوں نے اس کے علاج کروائے، اللہ نے ابھی تک اس کو اولاد نہیں دی۔ آپ سب سے بھی یہی گزارش ہے کہ اس کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ اس کی گود ہری کر دے۔ تو ہم لوگوں نے بہت مشکل ٹائم دیکھا ہے اس کے لیے، ہم لوگوں نے بہت ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ وہ میں ایک سٹوری میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو الگ سے ایک سٹوری بھیجوں گی جس میں ہمارے گھر میں وہ واقعات اس چڑیل کی وجہ سے ہوئے ہیں جو اس بچی کے اوپر تھی، کہ ہم لوگ اگر وہ سوچیں تو ہم لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پتہ نہیں اللہ کا کرم تھا جو اللہ نے ہمیں اتنی ہمت دے دی کہ ہم لوگوں نے اتنا مشکل ٹائم ہم لوگوں نے گزارا۔ اس کی کیا کیا حالتیں ہوتی تھیں، کس طرح سے وہ مخلوق اس کے اوپر اثر انداز ہوتی تھی، بچپن سے لے کے ابھی اس کی پیدائش کا وہ 11واں دن تھا جب وہ چڑیل اس کے اوپر آئی، اور اس کے 16-17 سال تک ہم نے اس کی وہ تکلیف دیکھی۔ ہم لوگوں کے گھر میں بہت سے بھیانک اور ایسے خوفناک واقعات ہوئے تھے جو میں اپنی نیکسٹ سٹوری میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور آپ اپنے لسنر کو بتائیے گا۔ اور میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جن لوگوں کو بھی اللہ اولاد سے نوازتا ہے، جو پہلے 41 دن ہوتے ہیں ان میں جنات بہت حاوی ہوتے ہیں بچے پر بھی اور اس کی مدر پر بھی، تو ان میں کسی درختوں کے نیچے مت جا کر بیٹھیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس جگہ پر کیا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جامن کے اس درخت کے اوپر جنات چڑیل کا بسیرا ہے، ہمیں تو کبھی آج تک احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ وہاں پر کچھ ایسا ہے، کیونکہ آج تک ایسا ہوا ہی نہیں تھا۔ ہم اس درخت کے نیچے بیٹھتے تھے لیکن بہت کم۔ وہ جب بچی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا تو ہمیں اس چیز کا پتہ چلا۔ یہ ایک سٹوری تھی ہمارے خاندان کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ رقیہ آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmik57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کے ساتھ ملاقات ہو ہارر اردو سینٹر پر بھی۔ نیلم وائس آفیشیل میری سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے میری فیملی کو ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے ٹیون، اللہ نگہبان۔